بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رجب کا مہینہ آتا ہے تو ہم رجب کے مہینے کے وظائف کرتے ہیں تاکہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، مشکلیں آسان ہو جائے، یعنی جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پھر شعبان کا مہینہ آئے گا تو شعبان کے مہینے کے وظائف کریں گے۔ پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے مہینے کے وظائف کریں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام وظائف کا سردار ایک وظیفہ جس کے ذریعے سے ہم کروڑوں مشکلوں کو آسان بنا سکتے ہیں، کروڑوں مشکلوں سے نجات پا سکتے ہیں، مالی اسباب سے نجات پا سکتے ہیں، تنگ دستی سے نجات پا سکتے ہیں، اولاد کی محرومی سے نجات پا سکتے ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی پرابلمس ہیں اس ایک وظیفہ کے ذریعے سے تمام چیزوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک سورت ہے، سورہ نوح، 29 پارے میں، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ایک نبی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانا۔ اس قوم کے کچھ ہی لوگ جو بہت ہی کمزور، غریب، وہی لوگ، کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، نبی مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 10 میں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ بارش برسانے کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کو سیراب کرنا، کھیتیاں، باغ وغیرہ۔ جب بارشیں برسیں گی تو پھر کھیتیاں سیراب ہو جائیں گے، جس کے ذریعے سے طرح طرح کے غلے، میوہ جات، طرح طرح کے پھل فروٹس آئیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے ذریعے سے ہمیں نعمتیں عطا کریں گے۔ بارش برسانے کا مطلب یہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آگے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اور کن چیزوں کی ضرورت تھی دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ہی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی مانے، اللہ پر ایمان لائے، لیکن اس کے علاوہ سب لوگ ہٹ دھرمی میں مبتلا رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو جنہوں نے ایمان نہیں لایا پھر اپنی عذاب کا مزہ چکھایا۔ تو پہلی آیت جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو میں جو آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ ہے استغفار، کثرت استغفار، جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی بھی ٹائمنگ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کسی بھی وقت پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی معصوم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرنے والے، سب سے آخری نبی، جس کی صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پورے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے
70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, जबकि अल्लाह के नबी तो मासूम थे, इस्तिग़फ़ार करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम तो गुनाहों के पुतले हैं ना, हमें तो और भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। अगर हम इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ेंगे तो रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से महरूम नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से आपको निजात देगा। तंगी हालात, अल्लाह तबारक व तआला आपको परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तमाम किस्म की मुसीबतों से निजात देगा। और जो आप माली तंगी में अगर गिरफ्तार हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी निकाल देगा। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई मुसीबत आती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, ये आज़माने के लिए भी हो सकता है। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, इतना भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इतना भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं। जिस अल्फाज में भी आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपकी पूरी फैमिली को फ़ायदा होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि कुरान हमें इसकी तालीम देता है। आप ज़रूर पढ़ें, अपने दोस्त व अहबाब को भी बताएं। खुद नहीं बता सकते अपनी ज़बान से, इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुँचाएँ, उन तक ज़रूर बात पहुँच जाएंगे। इंशाअल्लाह रहमान फिर हमारे लिए सहूलियात के रास्ते खुल जाएंगे।